بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کے نام، اس کے مضامین اور اس سورت کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ کے اس پہلے لفظ الف لام میم کے حوالے سے کچھ مطالب اور گفتگو بیان کریں گے۔ قرآن کریم کی سورتوں کے شروع میں بعض حروف مقطعات اس انداز میں لکھے گئے ہیں کہ ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ہر حرف کو الگ الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ صرف یہاں پر ہی نہیں، تقریباً 29 سورتوں کے شروع میں ایسے الفاظ ہیں جو لکھنے میں تو اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے اب یہ آپ کو الف لام میم نظر آ رہا ہے، اس کو اکٹھا کر کے پڑھنا جائز نہیں، اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح کہیں پر آپ کو الف لام را نظر آئے گا، کہیں الف لام میم صاد نظر آئے گا، کہیں پر آپ کو صرف قاف نظر آئے گا، کہیں کاف ہا یا عین صاد نظر آئے گا، کہیں ہا میم عین سین قاف نظر آئے گا، کہیں پر نون ہوگا۔ تو یہ بعض حروف الگ الگ کر کے جو سورتوں کے شروع میں پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی آیات 3 قسم کی ہیں۔ پہلی آیات ہیں محکمات۔ محکمات کا معنی ہے کہ الفاظ کا معنی بھی معلوم ہے اور ان کی حقیقت اور کیفیت بھی معلوم ہے۔ جی بہت ساری وہ قرآن کریم کی آیتیں یہی ہیں، محکمات ہیں، زیادہ تر حصہ محکمات کا ہے۔ الفاظ بھی معلوم ہیں، حقیقت اور معنی بھی معلوم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الفاظ کا بھی پتہ ہے کہ معنی کیا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کیا حقیقت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ جی تو اکثر آیتیں قرآن کریم کی محکمات ہیں۔ محکمات ان آیتوں کو کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی بھی معلوم ہیں اور ان کی حقیقت بھی معلوم ہے۔ کچھ قرآن کریم کی دوسری قسم کی آیتیں ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں۔ متشابہات کا معنی یہ ہے کہ الفاظ کے معنی تو ان کے معنی تو معلوم ہیں لیکن ان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی حقیقت سے کیا مراد ہے، حقیقت ہے کیا۔ جیسے قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان کا معنی بھی معلوم ہے، عرش کا معنی بھی معلوم ہے، استوا کا معنی بھی معلوم ہے۔ استوا کا معنی تو غالب ہونا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ رحمان عرش پر غالب آ گیا، عرش پر مستوی ہوا، کیسے ہوا؟ جیسے ہم کرسی پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا اللہ پاک ایسے بیٹھ گئے؟ نہیں، یہ ہمیں کوئی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کے عرش پر غالب ہونے کے کیا معنی ہے۔ جی بہت ساری آیتیں ہیں، کہیں پر آتا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب لفظ کا معنی تو پتہ ہے لیکن اس کی حقیقت کا ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے۔ جی ظاہر ہے ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ اللہ کا ہاتھ، جی ہمارا ہاتھ جیسا تو نہیں۔ جی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، لفظ کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو دو قسم کی آیتیں ہوگی، ایک ہے محکمات،
ایک ہے متشابہات، ان محکمات کے الفاظ بھی معلوم، مراد بھی معلوم۔ متشابہات کے الفاظ اور معنی تو معلوم ہے لیکن مراد اور حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ تیسری قسم کی آیات مقطعات ہیں، مقطعات کا معنی بھی معلوم نہیں ہے اور ان کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہے۔ اب الف لام میم کیا معنی ہے اس کا؟ کوئی پتہ نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ جب یہ آیات ایسی ہیں جن کے نہ معنی کا پتہ ہے نہ ان کی حقیقت کا پتہ ہے تو ان کو قرآن کریم کے شروع میں ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو یاد رکھیں اس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذوق کیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام کا ذوق یہ تھا کہ جن آیتوں کے معنی اور حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے ان کے معنی کے قریدنے کی فکر میں نہ پڑو۔ چنانچہ صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے معنی کے قریدنے کی فکر میں پڑتا تھا، بھئی الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، کاف سے کیا مراد ہے، ہا سے کیا مراد ہے، عین سے کیا مراد ہے، سین سے کیا مراد ہے۔ نہیں، جیسے صحابہ نے حضور نے بتلا دیا بس ویسے مان لیا۔ ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا صحابہ کہتے تھے ہم کیوں اس کے پیچھے پڑے۔ اگر ان کا بیان ضروری ہوتا تو ظاہر ہے اللہ پاک اس کا معنی بیان کر دیتے نا جی۔ ہاں البتہ بعض لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ اب جب سوال کرتے تھے تو بات کو قریب کرنے کے لیے بعض صحابہ اس کے بارے میں کوئی بات کر دیتے تھے تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ حروف مقطعات شروع میں ان کا معنی کیا ہے؟ جی کاف ہا یا عین صاد کا سین کا معنی، صاد کا معنی کیا ہے؟ جی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات سمجھانے کے لیے فرمایا لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌ وَهَذَا سِرُّ اللَّهِ، یہ ہر کتاب کے کچھ راز ہوتے ہیں، یہ بھی اس کتاب کے راز ہیں۔ جی اب ظاہر ہے جب راز ہے تو راز کے بارے میں ہر ایک کو تو جاننا ضروری نہیں ہے۔ جی فلاں کا کیا راز ہے، جی فلاں کا کیا راز ہے، فلاں کے کیا راز ہیں، ہمیں حکم دیا کہ کسی کی راز کے پیچھے نہ پڑو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌ وَهَذَا سِرُّ الْكِتَابِ، فرمایا ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے اور یہ بھی کتاب اللہ کے راز ہیں، سر ہیں۔ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی گیا اور کہا حضرت ان کے معنی کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سمجھانے کے لیے فرمایا لِكُلِّ كِتَابٍ صَفْوَةٌ وَهَذَا صَفْوَةُ كِتَابِ اللَّهِ وَهَذِهِ صَفْوَةُ كِتَابِ اللَّهِ، فرمایا ہر کتاب میں کچھ باتیں چنی ہوئی ہوتی ہیں، جی کوئی منتخب چیزیں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے ان منتخب چیزوں کو وہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے یہ منتخب اور چنیدہ قسم کے چنے ہوئے الفاظ ہیں جو اللہ نے چن لیے ہیں، کسی اور کو نہیں بتانے۔ جی نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس کچھ لوگ گئے تو انہوں نے کہا حضرت ان کا کیا معنی ہے؟ فرمایا دیکھو قرآن کریم کی ہر حرف کے پڑھنے پر اللہ نے 10 نیکیاں لکھی ہیں اور اللہ پاک کچھ نیکیاں تو ایسے الفاظ اور حروف کی دینا چاہتے ہیں جن کے معنی معلوم ہے، اور کچھ نیکیاں اللہ پاک نے فرما دیا کہ ایسی قرآن کے اندر جو ایسے حروف اور الفاظ بھی آگئے جن کا تمہیں معنی پتہ نہیں ہے، بھئی ان کا پڑھنا بھی نفع سے خالی نہیں ہے، ان کے پڑھنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ پاک نے نیکیاں دینے کے لیے حروف بڑھائے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشرہ، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف،
واللام حرف ومیم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو گویا یہ 3 حرف پڑھے ہیں، 3 حرفوں کے پڑھنے پر تمہیں 30 نیکیاں مل گئی جی۔ اسی طرح حضرت امام شابی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ان کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے سمجھانے کے لیے وہ کہہ دیا کہ جناب اصل میں یہ سورتوں کے نام ہیں، ہر سورت کا، جیسے یہ سورت ہے نا سورہ بقرہ، اس کا نام جیسے سورہ بقرہ ہے، اس کا نام سورہ الف لام میم بھی ہے جی۔ اسی طرح دوسری بہت ساری سورتیں، ان کے نام، ہر جس سورت کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں وہ سورتوں کے نام ہیں۔ اچھا، اور بھی ایک قول یہ ہے کہ جناب یہاں پر جو الف لام میم یہ حروف ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ نہیں قرآن پاک کے نام ہیں جی۔ اور قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں، جس طرح قرآن کریم کا نام قرآن ہے، فرقان ہے، میں نے شروع میں ذکر کیے تھے نا قرآن کریم کے نام، ذکر ہے، واعظ ہے جی۔ اسی طرح قرآن کریم کے بہت سارے ناموں میں سے یہ بھی نام ہے۔ قرآن کریم کو الف لام میم بھی کہا جا سکتا ہے، کاف بھی کہا جا سکتا ہے، الف لام را بھی کہا جا سکتا ہے، الف لام میم را بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے قرآن کریم کے نام ہیں۔ تو ایک قول یہ بھی آ گیا کہ جناب یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کن کے نام ہے؟ قرآن کریم کے نام ہے۔ ایک قول امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جناب یہ اس سے مراد یہ جو حروف مقطعات ہیں ان سے اللہ پاک کے نام مراد ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے بہت سارے نام ہیں، رحمان، رحیم جی، کریم، مجید، غفور جی، شکور، یہ اللہ کے نام ہیں۔ تو فرمایا یہ سارے کے سارے حروف مقطعات بھی اللہ پاک کے نام ہیں۔ پھر بعض حضرات نے انہی کو بات کو تقریب الفہم کے لیے، سمجھانے میں قریب کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جناب بلکہ یہ نام ہی نہیں اللہ پاک کے، اللہ پاک کے ناموں کی طرف اشارہ ہے، ان کے ہر حرف سے اشارہ اللہ کے نام کی طرف ہے۔ جیسے الف ہے، یہاں پر الف سے مراد اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ لام سے مراد لطیف ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ میم سے مراد مجید ہے، یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے جی۔ کاف ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد کافی ہے، اللہ کا کافی بھی نام ہے جی۔ اسی طرح را حروف مقطعات میں آتا ہے، رحمان کی طرف اشارہ ہے جی۔ تو اللہ پاک کے جو بہت سارے ناموں کی طرف ان حروف مقطعات کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ احتیاطی بات یہ ہے، ہمارے اکابر نے جس بات کو اختیار کیا ہے وہ یہ کہا کہ بھئی یہ تو حروف مقطعات یہ ایسے راز ہیں جن کو اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے، فلا تطلبوا، ان کے پیچھے نہ پڑو جی۔ اب اس کی مراد کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ کہہ دیا، اللہ عالم بمرادہ بذالک، بھئی اللہ ہی کو اس کے معنی اور مراد کا پتہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور گویا کہ یہ چیلنج ہے، چیلنج کہ جناب یہ جس دور میں قرآن نازل ہوا نا وہ دور عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا دور تھا۔ اس زمانے کے عرب لوگ پوری دنیا میں اپنی زبان دانی کی بنیاد پر ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان کو چیلنج دیا گیا ہے، جس زبان کے تم ماہر سمجھتے ہو اپنے آپ کو، اسی زبان کے حروف ہم ذکر کرتے ہیں، بتاؤ تو صحیح ان کے معنی کیا ہے۔ اتنا ناز تمہیں اپنی عربیت پر کہ تم اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو گونگا اور عجمی سمجھتے ہو۔ اگر تمہیں اپنی عربی دانی پر اتنا ناز ہے تو آؤ بتاؤ تو صحیح ان حروف مقطعات کا معنی کیا ہے۔ چیلنج دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ جناب میری اس کتاب کی فہم و دانست اور اس کتاب کے جو زبان ہے اس زبان کی حقیقت کا ادراک تم نہیں کر سکتے جی۔ تو گویا یہ تحدی اور چیلنج ہے، اور ان کے لیے آسان راستہ یہی ہے
جہاں پر بھی قرآن کریم کی یہ آیات آئیں گی ہم کہیں گے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ فرمائیے احتیاط والا راستہ ہے، اس کی کھود کرید میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کہیں آگے الف لام را ہم کہہ دیں گے اللہ کو اس کا پتہ ہے، کاف ہا یا عین صاد اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی کو اس کی معنی اور مراد کا ادراک اور خبر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم پر ایمان کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، تو ایمان لانے سے بھی اجر بڑھتا ہے نا، جتنی ایمان والی چیزیں ہوں گی ان پر ایمان لائے گا آدمی، ایمان بڑھے گا۔ تو فرمایا مومنوں کے لیے ہر صورت میں ان کا فائدہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا فہم و ادراک اور قرآن کریم کے معانی کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔